کیا ہوا انڈیا کی ایک دم ہوا کیوں نکل گئی؟ پاکستان نے ایک تو یہ کہا کہ ہم اتنے ڈرپوک نہیں ہیں کہ ہم رات کے اندھیرے میں کچھ آؤٹ کریں. ہم جب بھی کریں گے دن میں کریں گے, دنیا کو بتا کے اور دکھا کے کریں گے. پہلی بار ایسی ہے جس میں تمام جو ویپن سینسرز اکوپمنٹ تو پاکستان کے اپنے استعمال ہیں. پاکستان نے ویٹ کیوں کیا؟ ہم نے ایک بھی حملہ نہیں کیا انٹل انلیس کہ ہمیں فورس کیا گیا. نیوی کہاں تھی؟ نیوی کا رول کیا تھا؟ نیوی نظر نہیں آئی. کیا پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوئی؟ نہیں. کیا پاکستان میں پیٹرول نہیں ملا لوگوں کو؟ سب کو ملا. تو یہی نیوی کا رول تھا. ہمارے ساتھ کون کون سے ممالک کھڑے تھے؟ ایک دو یا چار ملک کی بات نہیں کرتا, 60 کنٹریز کی نیوی آئی ہوئی تھی کراچی. ہمارے جو آئی ٹی کے جو بچے ہیں جو پورے کے پورے بھارت کے سسٹمز اور آئی ٹی کو ہیک کر کے بیٹھے ہوئے کیم کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پوری عوام ساتھ کھڑی ہو, جنگ تب لڑی جاتی ہے. پھر دشمن فون کر کے کہتا ہے جنگ رکوا دیں. السلام علیکم جی. ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور میں ہوں عبدالعزیز صدیق, اور آج ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جن کا نام ہے کموڈور ساجد شہزاد صاحب. پاکستان نیوی کو 39 ایئرز سرو کرنے کے بعد اور منہاج یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہیں ابھی کرنٹلی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں آڈینس کو یہ بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ 39 ایئرز آف ایکسپیرینس نیوی کو سرو کرنے کے بعد, اور ایک گہری نظر رکھتے ہیں یہ سارے جیو پولیٹیکل جتنا بھی مٹیریل نکلتا ہے, اور اس کے علاوہ آپ نیوی کے حوالے سے بھی تمام تر تفصیلات جو ہے ہم ان سے جانیں گے, ان سے پوچھیں گے, اور بات بھی کریں گے کہ کیا صورتحال رہی پچھلے دنوں جو حالیہ آپریشن سندور ہوا, اور پھر اس کے جواب میں بنیان المرصوص بھی آپریشن کیا گیا جس کے بعد پاکستان نے کامیابی حاصل کی. ان تمام تر پہلوؤں پر نظر رکھیں گے اور بات کریں گے اب کیا سچویشن چل رہی ہے. سر بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. سر سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ نیوی کہاں تھی؟ نیوی کا رول کیا تھا؟ نیوی نظر نہیں آئی. دیکھیے پہلے تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ نیوی کا رول کیا ہے. جی. نیوی کا رول جنرلی لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جا کے اٹیک کر دیں, دھماکے کر دیں اور آپس میں تباہی پھیر دیں ایک دوسرے کے جہازوں کی. پاکستان نیوی کا جو رول ہے, کسی بھی ورلڈ میں نیوی کا جو رول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی میری ٹائم ٹریڈ ہے یہ کنٹینیو رہے. کسی بھی کنٹری کی جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے, جو مرچنٹ شپ سامان لے کے آ رہی ہیں یا لے کے جا رہے ہیں, وہ آپ کی کنٹینیو رہے. ٹھیک. جو آپ کے اینیمی ہوتی ہے, دوسری ایڈورسری نیوی جو ہوتی ہے, اس کا کام ہوتا ہے اس کو بلاکٹ کر دینا, ٹھیک, اس کو روک دینا. تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس پورے ڈیوریشن میں 22 اپریل سے لے کے 10 مئی تک جو ڈیوریشن تھی, کیا پاکستان کی امپورٹ ایکسپورٹ بند ہوئی؟ نہیں. کیا پاکستان میں پیٹرول نہیں ملا لوگوں کو؟ سب کو ملا. کیا لوگوں کو وہ تمام چیزیں جو باہر سے آ رہی تھی یا یہاں سے باہر جا رہی تھی کوئی ترسیل بند ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو یہی نیوی کا رول تھا. اچھا. نیوی کا کام ہے تمام مرچنٹ شپس, تمام کارگو شپ جو آ رہے ہیں, کنٹینر شپس آ رہے ہیں, وہ آپ کی پورٹس پہ آتے رہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں سے جو باہر جانے ہیں وہ سامان جاتا رہے. اوکے. اور ہماری ایڈورسری جو اینیمیز ہیں ان کا کام ہوتا ہے ان کو روکنا. ٹھیک ہے. تو کیا ہم نے وہ کامیاب ہو گئے کسی ایک شپ کو بھی روکنے میں؟ وہ نہیں کامیاب ہوئے. اچھا, ایک شپ بھی کہیں روکنے میں کامیاب نہیں ہوئی. صحیح. ہمارے تمام شپس اپنی اپنی ڈیزگنیٹڈ پورٹس پہ آتے رہے اور یہاں سے باہر بھی جاتے رہے سامان لے. ٹھیک ہے. دشمن نے سر شرارت نہیں کی؟ نہیں. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا کام ہوتا ہے کہ ان کو روکنا. ٹھیک ہے. تو ہم نے کسی کو روکنے نہیں دیا. اچھا, ویسے بھی جب وار زون ہوتا ہے نا, جب ڈکلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ وار ہو رہی ہے یہاں پہ, تو جو مرچنٹ شپس ہوتے ہیں جو اپنا فریٹ چارجز لیتے ہیں, جی, کرایہ جو لیتے ہیں, جی, وہ ڈبل لینا شروع کر دیتے ہیں, 4 گنا یا 10 گنا زیادہ لینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا. بیکاز ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہمیں مار نہ دے. لیکن ان دس کیس, پاکستان کے کیس میں, وہ سمپل اپنے جو ان کا فریٹ چارجز تھے اسی پہ آتے رہے, بیکاز دے ور ویری شیور کہ پاکستان نیوی ہے وہاں پہ جو ہمیں پروٹیکٹ کرے گی. واہ, کیا بات. تو کسی نے ڈبل چارجز نہیں لیے, کسی نے 4 گنا چارجز نہیں لیے, کسی نے 10 گنا چارجز نہیں لیے, بیکاز دے ور ویری شیور اینڈ دے ور ویری کانفیڈنٹ کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں اینڈ پاکستان نیوی کی ڈپلائمنٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دے ول لک آفٹر آور انٹرسٹ, اور ہمیں کچھ نہیں ہونے والا. واہ. اور نیوی نے میک شیور کیا ہے کہ کسی بھی مرچنٹ شپ کو, کسی بھی کارگو شپ کو, کسی بھی پیسنجر لائنر کو یا کسی بھی کنٹینر شپس کو انڈیا نہ روک سکے. صحیح ہو تو گیا. ہمارے تمام شپس اپنی اپنی پورٹس پہ آتے رہے, اپنا اپنا سامان ڈلیور یہاں کرتے رہے اور یہاں سے سامان لے کے باہر جاتے باہر بھی جاتے رہے. کیا بات ہے. تو یہ نیوی کا گڈ کام اچیومنٹ, جو بڑا اچھا کام کیا نیوی نے, بہترین ماشاءاللہ. سر مینلی اگر ہم بات کریں تو ہماری سبمرینز موجود تھی سمندر کی گہرائیوں میں جو کہ دشمن کے لیے تیار تھی. بھارت کی طرف سے کوئی سبمرینز وغیرہ آئی؟ دیکھیں, ہمارا جو ایک ہوتا ہے MDA, میریٹائم ڈومین اویئرنیس, یعنی آپ کا جو ایریا ہے اس کے بارے میں آپ کتنا اویئر ہیں. ٹھیک ہے. تو پاکستان نیوی کا ہر سیلر سے لے کے اوپر جو ہماری ٹاپ کی جو لیڈرشپ ہے, دے ور ویری کلیئر کہ ان کے اس وقت جو جہاز, جو سبمرینز, ان کے جتنے ایئر ایسٹس تھے, میری ٹائم ایسٹس تھے, وہ کہاں پہ ہیں.
ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دی ریزن کہ کوورٹ اینیمی کو پتا تھا کہ انہوں نے ہم پہ نظر رکھی ہوئی ہے، تو وہ قریب نہیں آئے ہمارا جو ایریا ہے سمندر میں وہ 350 ناٹیکل مائل ہے، ٹھیک ہے. اور وہ 700 میل دور رہے ہیں، 700 ناٹیکل مائل دور رہے ہیں، 700 کلومیٹر دور رہے ہیں اس ایریا سے. ان کی جرت نہیں ہوئی کہ 350 جو کلومیٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارا ایریا ہے اس کے قریب بھی آتے ہیں، قریب بھی ہیں وہ، اس سے بھی 700 کلومیٹر دور رہے 700 ہیں. کلومیٹر دور رہے ہیں. واہ. تو ان میں ایک دہشت تاری تھی، بیکاز دے ور ویری کلیئر کہ ان کے جو میری ٹائم ڈومین اویئرنیس ہے یہ بڑے کلیئر ہیں اپنے. صحیح ہو گیا. میں نے کہنا کریڈٹ جاتا ہے ہماری لیڈرشپ کو، بالکل. ہماری فورسز کی لیڈرشپ واز ویری کلیئر اس دفعہ. ان کو بالکل پتا تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا نہیں. اور دوسرا ایک چیز میں ہم اس کو کہتے ہیں A2AD، یعنی اینٹی اسیس ایریا ڈینائل. ٹھیک ہے. ہم نے اپنے ایریا میں ان کو اسیس نہیں ہونے دی اور اپنا ایریا ان کو ڈینائی کرواتے رہے تاکہ وہ اس صحیح. ایریا میں انٹر ہی نہ ہو سکیں. اوکے. یہ وہ ڈپلائمنٹ کا پہلو ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ایسٹس سے اپنی اپنی جگہ پہ قائم و دائم تھے، اور ان کو بھی یہ پتا تھا کہ یہ پہنچے ہوئے سارے ہیں، اگر ہم قریب آئیں گے تو پھر ہماری خیر نہیں. پھر ہماری خیر تو نہیں. دیٹ واز دی ریزن. صحیح ہو یہ گیا. جو ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں نا اینٹی اسیس ایریا ڈینائل، یہ بڑا زبردست. اچھا سر، اس میں ہوتا deployment کیا ہے ہماری تھی. مینلی؟ آپ لوگ کیا سگنلز نہیں کیچ ہوتے؟ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ لوگ کہاں پر ہیں، یا کیا اس کا نہیں سیناریو نہیں، کیا بڑی ہوتا ہے؟ کلیئر پکچر ان کو بھی ہوتی ہے اور اچھا. ہمیں بھی بڑی کلیئر پکچر ہوئی. ان کو بھی ہمارے ایسٹس کا پتا ہوتا، ہمیں بھی ان کے ایسٹس کا پتا. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دی ریزن. ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ اپنے اپنے ایریا کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے بڑی مضبوط جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. واہ. ہم قریب گئے تو ہماری خیر نہیں. لیکن 22 اپریل کو شروع ہوا، جی 7th 8th 9th اور پھر 10th مئی تک یہ رہا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. شروع میں 22 اپریل کے بعد یس وہ نکلے. اچھا. وہ گجرات کاٹھیا واڑی کوسٹ پہ آئے، بمبے کے ساؤتھ میں وہ آئے سارے جہاز ان کے. اوکے. بٹ جو آپریشن قریب آتا ہے وہ دور چلتے جاتے گئے. اچھا، مطلب اس نے قربت نہیں ہماری اختیار وہ کی، دور جاتے وہ رہے، دور ہی جاتے رہے. اور اتنا دور چلے کہ میں نے کہا کہ ہماری کوسٹ سے وہ 700 کلومیٹر دور تھے. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ہمارے ساتھ ہونی ہے. ہمارے ساتھ یہ ہونی ہے. تو دیٹ واز دی ریزن. اچھا دوسرا ایک چیز یاد رکھیں، دشمن ہمیشہ آپ کی تینوں فورس نا، آرمی نیوی ایئر فورس، اس کی کوشش ہوتی ہے میں کسی ویک فورس پہ ٹارگٹ کروں. اچھا. تو اس دفعہ ان کا خیال تھا کہ رافیل ہمارے پاس آ گئے ہیں. ہاں. ایئر فورس بہت ویک ہے ان کی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2019 میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگر ہمارے پاس رافیل ہوتے تو پھر ہم پاکستان کو بتاتے. تو اس دفعہ دے ور ویری شیور کہ رافیل ہیں. ہاں. اس کی بنیاد پہ انہوں نے ایئر فورس کے ساتھ شروع کیا. نیوی سے تو گھبرائے ہوئے تھے وہ. تو جو پھر ایئر فورس کا ساتھ ہوا وہ پھر آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا نے یہ تسلیم کیا. اور ایون ایئر چیف جو ان کے تھے انڈیا کے، بھارت کے، انہوں نے بھی یہ تسلیم کر لیا کہ جناب ساڈے جہاز ڈگائے گئے نے، اور یہ واقعی ریئلٹی میں. اور یہ پاکستان ایئر فورس کی اور پاکستان آرمی کی بڑی بڑی اچیومنٹ تھی ماشاء اللہ. اچھا سر، جذبہ بھی تو مین ایک چیز ہے. ہمارے پاکستانیوں کے سر جذبے اتنے بلند کیوں ہو جاتے ہیں؟ پہلے ہم سوئے رہتے ہیں اپنی دنیا میں اور اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں، لیکن جب ہم پہ مصیبت آن پڑتی ہے ہم تبھی ایک دم کیوں اٹھتے ہیں اور چوکس ہو جاتے ہیں؟ اچھا نہیں، ایسا نہیں ہے. آرم فورسز کے جو لوگ ہیں نا، ان کی جو ٹریننگ سکلز ہیں، آپریشنل سکلز ہیں، وہ بہت زیادہ ہیں. وہ کنٹینیوسلی ایک آپریشن میں رہتے ہیں، کنٹینیوسلی ایک آپریشنل تیاری میں رہتے ہیں، وہ وارفیئر کی تیاری میں رہتے ہیں. وہ ہر وقت اس موڈ میں رہتے ہیں کہ کبھی بھی کچھ ہوا تو ہم فائٹ کرنے کو تیار ہیں. اوکے. یہی وہ ریزن ہے کہ ان کی ٹریننگ، ان کے سکلز، ان کے کیپیبلٹی اتنی زیادہ تھی کہ اس کے سامنے وہ کھڑے نہیں ہو سکے. اٹ از ناٹ دی گن، اٹ از دی مین بیہائنڈ دی گن. صحیح ہو وہ جو بندہ پیچھے لڑ رہا ہوتا ہے نا، اس کا جذبہ ہوتا ہے. ورنہ رافیل تو بہت بہتر ایئر کرافٹ ہے، سب کو پتا، پوری دنیا کو پتا ہے. وہ ڈاؤن کیوں ہو گئی؟ اٹ واز دیئر پائلٹ. اور یہ فرانس کو بھی، سب کو بھی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے غلط ہاتھوں میں دے دی، نالائکی ان کے پائلٹس کی، نالائکی ان کے. تو ہم سوئی نہیں رہتے، ہم اپنی ٹریننگ میں نہیں. میں سر ایز قوم بات کر رہا ہوں. پاکستان آرمی تو ہر ٹائم چاقو چوبند ہے. انگریزی میں ایک سینٹینس ہے، وہ کہتے ہیں کہ the more you sweat in peace the less you bleed in war. تو اس کی پریکٹیکل ایگزامپل ہم نے دیکھ دی کہ اتنا زیادہ سویٹ کرتے ہیں اس میں پیس ٹائم میں، جب ہم ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم ریہرسلز کر رہے ہوتے ہیں، جب اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہوتے ہیں وار کے لیے. جب وار ہوئی پھر ہمارا خون اتنا نہیں بہا جتنا ہمارے دشمن کا بہا. نقصان ان کا سر انہوں نے ہمارے مسجدوں پر اور ہمارے سویلینز جو ایریاز تھے ان پہ اٹیک کیا. ہم نے ان کے پہلا جو حملہ ہماری طرف سے ہوا وہ براموس ایئر بیس پہ ان کے ہوا. تو سر یہ کیا خاص وجہ تھی؟ میں تھوڑا سا نا آپ کو بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں پہلے کہ یہ ہوا کیا ہے، براموس تک بات کیوں پہنچی. دیکھیں ان کی جو آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پہ بیسروان ایک ویلی ہے آکوپائڈ کشمیر میں. اب اس ویلی میں 22 اپریل کو کوئی 5 دہشت گرد تھے جنہوں نے وہاں پہ جا کے 26 ٹورسٹ تھے ان کو مارا. صحیح. یہ واقعہ جو 1:50 پہ ہوتا ہے اور 2:30 بجے اس کی FIR کٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے. سو کوئک.
ویری نائس. یہ جو ویلی میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پاکستان سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے. بہتر. وہ کہتے ہیں جی پاکستان نے کروایا ہے. 1:50 پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے اور 2:30 بجے ایف آئی آر کرتی ہے اور 2:45 بجے ٹی وی پہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ پاکستان نے کروایا. ٹھیک ہے. سو کوئک. مطلب یہ پورا پلان تھا. یہ پلان تھا. پہلی بات تو دیکھیں کہ 200 میل دور یہاں سے بندہ گئے, 5 لوگ گئے, تو آپ کے لیئر ڈیفenس کہاں تھا اس وقت؟ بالکل. آپ نے 7 لاکھ آپ فورسز لگائے ہوئے ہیں, وہ آر پی ہے وہاں پہ آکوپائڈ کشمیر میں ڈپلائی کی ہوئی ہے, تو اتنی چوکیاں آپ نے بنوائی میں کسی چوکی پہ بھی نہیں پکڑے گئے. پھر وہ 26 ٹورسٹ کو مارنے کے بعد 5 جو ٹیررسٹ وہ واپس بھی آ گئے. 200 میل گئے اور 200 میل واپس بھی آ گئے. بالکل ٹھیک. اینڈ دے کیپٹ سلیپنگ. ایف آئی آر ان کی فوراً ہو جاتی ہے 2:30 بجے ہو جاتی ہے 40 منٹس کے اندر اندر. جبکہ جس تھانے میں ایف آئی آر ہوئی ہے وہ سین آف انسیڈنٹ سے 6 کلومیٹر دور ہے. او ٹھیک ہو گیا. تو 40 منٹس میں وہاں جا کے 6 میل دور دیکھیں 40 منٹس آپ کو سین آف اسی پہ لگ جاتے ہیں نا جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا ہے. سین آف انسیڈنٹ پہ لگ جاتا ہے ٹائم آپ کو. بالکل ٹھیک. یہ وہاں سے فوراً 6 میل دور جا کے تھانے میں ایف آئی آر بھی کٹوا دی, پاکستان پہ بلیم بھی کر دیا اور میڈیا نے شور مچانا بھی شروع کر دیا. واٹ واز دی ریئیکشن آف پاکستان؟ پاکستان نے کہا جی اب اس کی امپارشل انویسٹیگیشن کروا لیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی تک کیوں نہیں ہو اور ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں آپ کے ساتھ. ہمارا بندہ بھی لیں, اپنے بھی لیں, جو انویسٹیگیشن کرنی ہے اپنے کریں. ٹھیک. پاکستان نے تو بہت ریسٹرین شو کی ہے نا تھرو آؤٹ دس پیریڈ. پاکستان کا خیال تھا کہ اس کی امپارشل انویسٹیگیشن ہو جائے. ہم سے نہیں کروانی, یو این او سے کروا لیں, کسی اور فارن ایجنسی سے کروا لیں, کسی تھرڈ پارٹی سے کروا لیں. بٹ چونکہ یہ پلانڈ آپریشن تھا, پہلے سے انہوں نے سوچا تھا ہم نے یہ بلیم کرنا ہے. میں نے کہا نا 40 منٹس کے اندر فالس فلیگ آپریشن تھا, تو انہوں نے بلیم پاکستان پہ کرنا شروع کر دیا. صحیح ہو گیا. پاکستان تو ریسٹرین دکھاتا رہا 20 سیکنڈ کے بعد بھی. تو پاکستان نے تو ہمیشہ ان کو یہ آفر کی, یہ پاکستان کا اگریسر ڈیزائن نہیں ہے. صحیح. پاکستان تو ہمیشہ پیس کی بات کرتا ہے. اس پورے پیریڈ میں پاکستان ان کو یہ کہتا رہا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں اور ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں. بالکل ٹھیک. اٹ از دی ویژن آف دی لیڈرشپ, جو ہماری لیڈرشپ ہے, چاہے وہ آرمی ہو, نیوی ہو, ایئر فورس ہو, ایوری ون از آن ون پیج انکلوڈنگ دی پولیٹیکل لیڈرشپ. بھائی آپ نے انویسٹیگیشن کروائیں, یہ فالس اور یہ جھوٹے دعوے نہ کریں. اور 40 منٹس کے اندر اندر میں نے آپ کو بتایا نا کہ سین آف انسیڈنٹ سے وہ تھانے بھی پہنچ گئے جو کہ 6 کلومیٹر دور ہے. ایف آئی آر بھی لانچ ہو گئی, میڈیا پہ بھی شروع کر دیا اور شور مچانا بھی شروع کر دیا. اور پاکستان کنٹینیوسلی 22 اپریل سے لے کے اگلے جو 4 ڈیز وار ہے یہی کہتا رہا کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کرائیں. بٹ دے ڈینائڈ بیکاز یہ فالس آپریشن ہمیشہ کرتے ہیں انڈینس. سر یہ الیکشن سے پہلے والی کیا کہانی ہے کہ ہر الیکشن سے پہلے یہ شروع ہو جاتا ہے, اور جو جماعت ہے مودی سرکار کی وہ ہر دفعہ ہی کوئی نہ کوئی اس طرح کا سیاپا ڈال دیتی ہے الیکشن سے پہلے؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ بلیم کس کو کیا جائے تو میں کہتا ہوں صرف الیکشن کو بلیم کیا جائے. بیکاز ہر الیکشن سے پہلے اس طرح کی کمپین کرتے ہیں, یہی تو سیل کرتے ہیں نا اس کو, اسی کو تو مارکیٹ کرتے ہیں وہ جا کے اپنے لوگوں کو. اگر آپ میڈیا کا رول دیکھیں اس پورے اس میں اور کمپیئر کریں پاکستانی میڈیا کو اور انڈین میڈیا کو, میرے خیال جتنا میچور پاکستان میڈیا نے پلے کیا ہے کمال کر کے رکھ دیا. آج تک اتنا میچور شاید پہلے کبھی کیے نہیں میچورٹی کے ساتھ ہینڈل کہہ رہے ہیں. جس اس طرح سے میچورٹی سے اور جتنا مس ہینڈل انڈین انہوں نے کیا ہے آج سے پہلے انہوں نے بھی اتنا نہیں کیا. کرتے تو وہ بہت تھے پہلے, لیکن سر یہ اخیر ہی کر دی نا کہ مطلب آپ کو کہ جی وہ لاہور پورٹ میں بھی آ گئے اور بھی معاملات. اچھا وائی دے ور ڈوئنگ آل دس بیکاز دے ور سیلنگ دس کہ جی ہم نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اور ہم بس ووٹ ہمیں دے دیں آپ. ٹھیک ہے. تو ووٹ کے لیے انہوں نے سب کچھ کیا ہے. اور ان ایوری الیکشن اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں اور آر ایس کا کردار دیکھیں وہاں پہ, بالکل وہ یہی تو کرتے ہیں وہاں پہ. بٹ ہماری لیڈرشپ نے بڑے میچورٹی کے ساتھ اس کو ہینڈل کیا ہے. ٹھیک ہے. ہر سٹیج کے اوپر پاکستان انویسٹیگیشن کی بات کرتا رہا ہے. ہم نے ایک بھی حملہ نہیں کیا انٹل انلیس کہ ہمیں فورس کیا گیا. ہم تو دیکھیں ہمارے جو ویپنز ہیں ہم کہتے ہیں ویپن فار پیس. بالکل ٹھیک. ہم ہمیشہ ان کو کہتے ہیں کہ ہم اگریسر نہیں ہیں, ہم کبھی بھی اگریسر نہیں رہیں گے. انہوں نے حملہ کیا, پاکستان نے جواب نہیں دیا. 22 اپریل کے بعد کنٹینیوسلی ویٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. 7 کو بھی انہوں نے حملہ کیا. بالکل ٹھیک ہے. اور 7 کو دیکھیں کتنے انہوں نے ملٹیپل کی. پھر 8 کو بھی کیا, 9 کو بھی انہوں نے, اگر آپ کو پتا ہو تو ڈرونز ڈفرنٹ کنٹریز سے حرب انہوں نے لیے, کہیں سے انہوں نے رافال لیے, کہیں سے S-400 لیا, سب کچھ لے لیا انہوں نے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پہ اٹیک کیا. سر یہ 3 دن جو آپ نے جس طرح ذکر کیا, ہم نے پاکستان نے ویٹ کیوں کیا؟ میں یہی تو بتا رہا ہوں, ہم نے 3 دن ویٹ نہیں کیا. ہم نے مزید 22 سے 18 دن ویٹ کیا نا, 22 اپریل سے لے کے. سر یہ اتنا ویٹ کرنے کے بعد پھر یہ بیکاز پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں. صحیح.
اس کی جو ایشو ہے اس کے جینیسس پہنچے. اچھا وہ کیوں نہیں کروایا انہوں نے انویسٹیگیشن؟ کیونکہ وہ تھا ہی نہیں. تھا فالس آپریشن تھا. دے ور ویری کلیئر. اور کچھ چیزیں میں نے آپ کو انڈیکیٹرز دیے ہیں ابھی جی کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر سب کچھ انہوں نے کر لیا ود ان 40 منٹس. ایف آئی آر بھی کٹ گئی, تھانے بھی پہنچ گئے, میڈیا پہ بھی شور مچانا شروع کر دیا انہوں نے, پاکستان پہ الزام بھی لگا دیا. صحیح ہو گیا. کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جب تک اس کی انویسٹیگیشن آپ کر لیں ہاں جی. آپ کیسے الزام لگا اور سکتے ہیں آج تک سر آج دیکھ لیں کیا تاریخ ہو دیکھ گئی لیں ہے. آج جون آ گیا اور جون میں آ ابھی گیا. تک نہیں انہوں نے کیا اس کوئی کا. ایک ثبوت ایک کوئی کہتے ہیں نا پوائنٹ نہیں دے سکے, نہ بالکل ثابت ایسا. کر سکے ہیں. تو بالکل اس سے پتہ چلتا ہے تو کہ ساری پاکستان نے من گھڑت ریسٹرین کرتا رہا, لیکن جب پاکستان نے کرنا تھا بڑی 2-3 چیزیں بڑی معنی خیز ہیں. پاکستان نے ایک تو یہ کہا کہ ہم رات کے اندھیرے میں شب خون نہیں ماریں گے, اتنے ڈرپوک نہیں ہے کہ ہم رات کے اندھیرے میں کچھ آپ ٹھیک کریں, ہے. ہم جب بھی کریں گے دن میں کریں گے, ٹھیک ہے. اور دنیا کو بتا کے اور دکھا کے کریں گے. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر کو وہ پریس ٹرانسفر اگر آپ نے سنی ہو, جی انہوں نے کہا جب ہم کریں گے تو دنیا دیکھے گی, اور انہوں نے کہا ویٹ کریں. ویٹ کریں اور ہم آپ کو بتائیں گے ہم نے کیا کرنا. اور آپریشن کرنے سے پہلے بتایا ان کو صحیح کہہ کہ رہے ہیں. ناؤ از دا ٹائم, اب ہم آ رہے ہیں. اب ہم آ رہے ہیں. اور اللہ کا اتنا کرم ہے, دیکھیں ہمارا مسلمانوں کا دن جو ہے نا فجر کے بعد سٹارٹ ہوتا بے ہے. شک. فجر کی نماز پڑھتے انہوں اور نے اللہ اللہ اکبر اکبر کا کے نعرہ نعرہ لگایا اور انہوں نے اس پہ اٹیک اٹیک کر دیے. سر لیکن 3-4 بجے تک کیا ہوا, انڈیا کی ایک دم ہوا کیوں نکل گئی؟ دیکھیں اگر آپ اس کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے کی 4 دن کی وار ہے, کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے کی وار ہے. مجھ سے اگر آپ 1 آور کا پوچھیں نا اسپیسیفکلی, جب ایئر میں دونوں کے ایئر کرافٹ تھے, ہمارے بھی جہاز ایئر میں تھے, ان کے بھی جہاز تھے, ان کو 70-75 کے قریب جہاز تھے, ہمارے کو 50-55 قریب کے ٹھیک جہاز ہے. تھے. جب ایئر کرافٹ ایک دوسرے کو لاک ان کرتے ہیں, لاک ان کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پائلٹ ہوتا ہے اس کی اسکرین پہ آ رہا ہوتا ہے کہ اب میں لاک ان ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو میزائل ہے وہ اس کو ہٹ کرے گا 100%, آگر اس نے ہٹ کرنے کرنا ہے جب آپ کو لاک ان کرتا ہے. ہمارے پائلٹس نے وہ لاک توڑے. اچھا کیسے توڑے؟ وہ ٹیکٹکس ہے, وہ پریکٹس ہے, وہ ٹریننگ ہے. سر وہ جو ویڈیوز آئی, وہ جو بندے میں نے تو بہت کچھ آپ نے دیکھا ہوگا میں تو سوشل ایسے میڈیا ایسے پہ, وہ ایسے لگا کہ وہ لاک بریک کر رہے تھے. تو جتنی دفعہ بھی انہوں نے ہمارے پائلٹس کو لاک ان کیا اور بتایا کہ میزائل آنے لگا, اتنی دفعہ ہمارے پائلٹس نے وہ لاک بریک کیا. واہ. اور پاکستان نے جب ان کو لاک کیا ان کو نیچے گرایا. اور ریئلسٹکلی اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں اس سے بہت زیادہ جہاز گرا سکتے تھے. پاکستان نے ریسٹرین کیا ہے کہ نہ ہاں زیادہ نہ اس کو بڑھا, لیکن ہم نے جو میسج دینا تھا وہ بڑا کلیئر میسج ان کو دیا ہے کہ یہ ہمارے پائلٹس کی کیپیبلٹی ہے اور دس از ویئر یو اسٹینڈ. واہ. وہ پوری قوم نے بھی دیکھی سر پاکستان کی, سب نے دیکھا اور وہ جذبے سب نے دیکھے بالکل کہ کس طرح سے دشمن کا مقابلہ ہوا اور کس طرح سے پھر رافیل جو ہیں وہ گرنا شروع ہوئے. سر آگے چلتے ہیں. سر ہماری شپس اور سبمرینز آپ نے جس طرح ذکر کیا وہ سب اپنا معاملات پورے کرتے رہی, اور جو آپ لوگوں کی پورٹس پہ چیزیں آنی تھی, ایکسپورٹ امپورٹ چلتی رہی, اور پیٹرول بھی آتا رہا اور باقی چیزیں بھی آتی رہی. لیکن سر مینلی اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ان کے پاس 2 ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں. پاکستان کے پاس کوئی ہے؟ نہیں, پاکستان کے پاس نہیں ہے اور پاکستان کی ضرورت بھی نہیں ہے. اچھا یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. جی فار سر, دی یہ ویورز میں پلیز. ذرا اچھی طرح ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایئر کرافٹ کیریئر کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ ایئر کرافٹ کیریئر جو ہوتا ہے نا ایک چلتا پھرتا ایئرپورٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. فلوٹنگ ایئرپورٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی کنٹری سے کوئی 8-10 ہزار میل دور جا کے کسی کنٹری پہ اٹیک کرنا ہے جہاں پہ آپ کا ایئر کرافٹ یہاں سے اڑے وہاں نہیں پہنچ سکتا فیولنگ کی وجہ سے, ٹھیک ہے. ری فیولنگ نہیں ہو سکتی ایئر میں, صحیح ہے. تو آپ پھر ایئر کرافٹ کیریئر لے جاتے ہیں اس کنٹری کے پاس, یہاں سے جہاز اڑاتے ہیں, اٹیک کرتے ہیں, واپس آ کے ایئر کرافٹ کیریئر پہ لینڈ کر جاتے ہیں. کیا انڈیا اور پاکستان اتنی دور ہیں ایک دوسرے سے کہ ان کو ایئر کرافٹ کیریئر کی ضرورت ہے؟ کیا کوئی 10,000 میل دور ہیں ہم ایک دوسرے سے؟ سر ہمارے بارڈر ملتے ہیں, وی نیبرر. یہاں سے جہاز اڑتا ہے, اٹیک کرتا ہے, واپس آ جاتا ہے. ان کا جہاز اڑتا ہے, یہاں آتا ہے, اٹیک کر کے واپس چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. وائی ڈو وی نیڈ ایئر کرافٹ کیریئر؟ اوکے. اب آپ پوچھیں گے پھر انڈیا نے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جی سر انڈیا نے شو پیس رکھا ہوا ہے. اچھا سر, یہ تیجاس بھی شو پیس, یہ ایئر کرافٹ کیریئر اس لیے شو پیس ہے. دیکھیں 3-4 میجر وارز ہو چکی ہیں ہماری, کسی ایک وار میں بھی انہوں نے استعمال کیا ہے اس کو نہیں. اور صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بلو واٹر نیوی ہے, ہم دوسرے کنٹیننٹ میں بھی جا کے اٹیک کر سکتے ہیں. بس یہ سے بٹ آج تک کیا تو ہے نہیں انہوں نے, کیا تو اپنے نیبر پہ بھی نہیں ہے. ہم ہر دفعہ ہماری خواہش ہے کہ وہ لے کے آئیں ایئر کرافٹ کیریئر, بٹ دے ڈونٹ. سر وہ جو خبریں آنے شروع ہوئی تھی, نشر شروع ہوئی تھی کہ جی کراچی والی سائڈ پہ, بیڑے والی سائڈ پہ جی آنے لگ گئے ہیں انڈین جو ہے ایئر کرافٹ کیریئر. سر ہمارے ایریے سے وہ 700+ کلومیٹر دور تھے. اوکے. انڈین میڈیا نے ساری خبریں چلائی ہوئی تھیں, اور انڈین میڈیا نے یہ بھی کہا تھا کہ لاہور پہ سی پورٹ تباہ کر دی. ہاں جی, وہ سر وہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ لگا کہ لاہور میں سی پورٹ بھی سر ہے. میری بڑی خواہش ہے میں جاؤں. تو انہوں نے تو کراچی میں بھی حملے کروا دیے, انہوں نے اسلام آباد بھی تباہ کروا دیے, بہت ساری فالس نیوز چلتی رہی وہاں پہ.
اور ان کے جو لوگ جس طرح پورٹرے کر رہے تھے اس وار کو، میرا خیال وار ہسٹیریا تھا کمپلیٹ وہاں پہ. میں نے کہا تھا وہ سیلنگ کر رہے تھے اس کو کہ جی ہم نے پتہ نہیں کیا اچیو کر لیا. آج وہی ان کے اینکرز بیٹھ کے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے غلط ہوا ہے ہم سے. اوکے. ناؤ دے آر ڈینائنگ. اس وقت انہوں نے کہا جی ہم نے پاکستان کا سب کچھ تباہ کر دیا، ہم نے F-16 بھی تباہ کر دی، حالانکہ F-16 اڑا ہی نہیں یہاں سے، ہم نے یوز ہی نہیں ان کو کیا. تو سارا کچھ وہ فالس جو امپریشن تھا فالس فلیگ سے شروع ہوا ہے اور فالس میڈیا رپورٹنگ پہ جا کے کلمینیٹ ہوا ہے ٹوٹلی. اور ہماری ماشاءاللہ مثبت رپورٹنگ، ہماری. میں نے کہا نا آپ کو، ہم ریسٹرین کا مظاہرہ کرتے رہے نہ صرف فورسز پہ، پولیٹیکل لیول پہ پلس میڈیا پہ ریسٹرین. ہم ایکچوئل اور سچی جو پکچر آپ کو ملتی تھی ڈی جی ایس پی آر کے تھرو وہی آگے آپ ہم نے خود دیکھا کہ ڈی جی صاحب کی آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ وہ سوئے نہیں، وہ 4 دن نہ سوئے، بالکل آپ کے ساتھ اویلیبل رہے، لمحہ لمحہ کی آپ کو رپورٹ کرتے رہے، بالکل ہر لمحے کی رپورٹ دیتے رہے، اور وہی آگے آپ پورٹریٹ نظر کرتے رہے، سارا کچھ وہی دکھاتے رہے لوگوں کو. سر نیوی کا جذبہ کیسا ہے اور وہاں پر لوگ کیسے سروائیو کر رہے تھے اس ٹائم پہ، اس سچویشن میں جب یہ جنگ لگی ہوئی تھی؟ کیا ان کے دلوں میں کیا چیز چل رہی تھی اس ٹائم پہ؟ دیکھیں رابطہ ہوا جتنے لوگ آرم فورسز کے ہوتے ہیں نا، ان سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے پورے ٹینیور میں ایک دفعہ جنگ ہو تاکہ ہم اپنا قرض ادا کر سکیں. تمام فورسز کے لوگوں کی، سپاہی سے لے کے جنرل تک، سیلر سے لے کے ایڈمرل تک، ایئر مین سے لے کے ایئر چیف تک، سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر میرے دور میں ہو تو میں پھر بتاؤں کہ میں کس لیے آیا ہوں فورسز. کیا بات ہے. ہمیں پتہ ہے جب ہم کچھ ہو گیا تو شہید ہوں گے، اور میرا اگلے گھر کا ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کہاں پہنچنا ہے وہاں پہ. تو وی آر ویری ویل پریپیئرڈ. ایئر فورس کے پائلٹ، نیوی کے افسرس اور آرمی کے، وہ کہتے ہیں اینڈ اف وی ڈونٹ کم بیک ٹیل دیم دیٹ وی ہیو سیکریفائز آر ٹوڈے فار یور ٹمارو. کیا بات ہے، خوبصورت. اگر ہم واپس نہ آئیں تو ہم نے آج اپنا قربان کر دیا آپ ہمارے کل کے لیے. خوبصورت. تو دے آر ویری ویل پریپیئرڈ. جذبہ اتنا تھا، بہت سارے ریٹائرڈ افسرز نے کال کرنا شروع کیا، جی ہمیں بھی بلائیں، ہم بھی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا ہمارے جو سرونگ افسر ہیں وہ بھی شور میں جانا کہ ہمیں اگلے بارڈرز پہ بھیجو، اگلے مورچوں پہ بھیجو. یہ جذبہ صرف مسلمانوں کے اندر ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جذبہ اتنا زیادہ ہے، ایکچولی میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ جذبہ ہی ہے جو لڑ رہا ہوتا ہے. اچھا، اٹ از ناٹ اونلی دی آرم فورسز، یہ جذبہ پوری نیشن کا ہوتا ہے. ٹھیک. فورسز تب لڑتے ہیں اگر پوری نیشن ساتھ ہو. اور میرے خیال پہلی دفعہ آج کا جو بچے ہیں جن کی ایج 20-25 سال سے کم ہے، انہوں نے فرسٹ ٹائم دیکھا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ پوری نیشن، پوری قوم ایک پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی اور ایک نعرہ تھا، ایک پیج پہ تھے. اور کس طرح ان کا جذبہ تھا، اسی جذبے کی وجہ سے بھی آرم فورسز لڑتی ہیں. اگر آپ نے دیکھا وہ ان کا جب وہ آ رہا تھا تو وہ کلاشن کوف لے کے، گن لے کے لوگ باہر نکلے تھے، ہم ان کا ڈرون گرائیں گے. وہ ڈرونز بھی گرائے گئے. بالکل گاؤں والی سائڈ پہ دیکھے گئے، بالکل ایسا کہ وہ اپنی کلاشن کوف سے ہی انہوں نے شروع کیا میں ڈرونز گرانے. تو یہ وہ جذبہ ہے پوری قوم کا جو آرم فورسز ساتھ کھڑی ہوتی ہے. جب پولیٹیکل لیڈرشپ، آرم فورسز کی لیڈرشپ اور پوری عوام ساتھ کھڑی ہو، جنگ تب لڑی جاتی ہے. پھر دشمن فون کر کے کہتا ہے جنگ رکوا دیں. اس پہ بھی آتے ہیں سر، اس کہانی پہ بھی آتے ہیں، آپ پہلے ہی ڈسکلوز کر رہے ہیں. اچھا سر، برہموس پہ جس طرح آپ نے حملہ بتایا کہ کیا، اس کے علاوہ کتنی سائٹس پر پاکستان کی ایئر فورس نے حملہ کیا؟ دیکھیں جنرلی انہوں نے جب کیا کچھ 6-7 سائٹ کے اوپر کیا. ہم نے جب کیا تو بتا کے کیا کہ ہم نے کچھ 20+ سائٹس کے اوپر کیا حملہ، اور ہم نے اناؤنس کیا کہ یہ اور لیکن فرق صرف یہ ہے کہ ہم نے تمام ملٹری سائٹس پہ کیا. ٹھیک ہے. انہوں نے سویلین سائٹس پہ کیا، انہوں نے مسجدوں پہ کیا، انہوں نے آبادی پہ کیا، انہوں نے ہیلتھ سینٹر، چھوٹے بچوں کو کیا، جنہوں نے کچھ کیا 7 سال کے بچوں کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا، وچ از ویری رانگ. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. صحیح ہو گیا سر. پاکستان اپنے جہاز بنا رہی ہے اور ایئر فورس بھی اس پہ بہت ڈیولپمنٹ کر رہی ہے، جدید اس کے اندر ٹیکنالوجی بھی انسٹال کی جا رہی ہے. نیوی ایز سچ اپنے جہاز کیوں نہیں بنا رہی اسی طرح؟ تینوں فورسز، اگر آپ آرمی کی بات کریں، الخالد ٹینک پاکستان میں بنے، بہت سارے ٹینکس پاکستان میں بن رہے ہیں. ایئر فورس کی بات کریں، بہت سارے ایئر کرافٹ پاکستان میں بن رہے ہیں. سیم از دی کیس ود نیوی. ہماری بھی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کی بہت سارے معاہدے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ہے، ٹرکی کے ساتھ بھی ہے، رومانیہ کے ساتھ بھی ہے. ٹھیک ہے. اگر 2 شپس چائنا میں بن رہے ہیں تو 2 شپس کراچی شپ یارڈ میں بن رہے ہیں. اگر 2 شپ ٹرکی میں بن رہے ہیں تو 2 شپ اسی کیٹیگری کے، اسی کلاس کے کراچی شپ یارڈ میں بن رہے ہیں. اگر 2 شپ رومانیہ میں بن رہے ہیں تو اسی کیٹیگری کے 2 شپ آپ کو یہاں بنتے نظر آئیں گے. سیم از کیس وتھ سبمرینس. اگر سبمرین کسی اور کنٹری میں بن رہے ہیں تو ٹرانسفر ٹیکنالوجی کے ساتھ وہی سبمرینز آپ کو کراچی شپ یارڈ میں بنتی نظر آئیں گی. ٹھیک ہے. تو پوری اچھا پاکستان کو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ہے کہ پہلی بار ایسی ہے جس میں تمام جو ویپن سینسرز اکوپمنٹ تو پاکستان کے اپنے استعمال ہوں. کیا بات ہے.
خود میڈ ان پاکستان تھے سارے. واہ، ہم نے کسی سے مانگ کے نہیں استعمال کی. ہم نے فرانس سے اور جناب رشیا سے اور رشیا باقی سے. کنٹریز سے کوئی چیز نہیں لی, اور ہم نے انہوں نے تو دیکھیں ان کو بھی بدنام کیا جس کنٹری کے بنے ہاں ہوئے تھے جی، انہوں نے ویپنس, بھی کہا ہمارے جہاز واپس دے دو. واپس کر دو, یہ کیا کر رہے ہیں یہ آپ. کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو دیکھیں پچھلے 10 سال میں ایک بھی رافیل نہیں گرا, نہیں گرا. اور انہوں نے اتنی لائکی دکھائی ہے کہ انہوں نے جناب سارے جہاز گروا دیے ہیں ان کے. اور ویئر ایز ان کنٹری کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا. پاکستان کے جو جہاز یہ فرسٹ ٹائم بیٹل گراؤنڈ میں آپ کو نظر آئے ہیں. انہوں نے تو پہلے جنگ نہیں لی ہوئی بالکل تھی ٹھیک ہے. ایئر کرافٹ, یہ پہلی دفعہ آئے ہیں, اور انہوں نے اسٹرینتھ اپنی دکھا دی ہے, آپ کو سکسیسفل ماڈل دکھایا. بالکل ٹھیک ہے. سیم از دی کیس ود دا شپس. ہمارے جو شپس تھے, سبمرینس تھے, وہ اپنی اپنی جو بھی ڈپلائمنٹ ایریا وہاں پہ تھے, اس خوف سے وہ نیوی نہیں بھی رہی آگے. ان کو پتا تھا کہ یار یہ کچھ کریں گے کہ ہماری منجی نہ ٹھوک دیں. دیٹ واز دی فیئر. سر آگے فیوچر میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ جس طرح آپ سمجھ رہے ہیں پہلی لڑائی ہے یا پہلی اور آخری لڑائی ہوگی پاک بھارت کے ساتھ؟ دیکھیں, انڈیا کو ایک گمانڈ تھا پچھلے 20-25 سال سے. ان کا خیال تھا کہ چونکہ ہم ان سے 5 گنا بڑی نیوی ہے, 5 گنا بڑی آرمی اور ایئر فورس آبادی ہے, کے حوالے سے بھی بہت آرم فورسز میں ویپن سینس بھی بڑے زبردست ہم نے ویسٹ سے لے لیے اور ہم تباہی پھیر دیں گے. اور ان کے پلانس بھی کچھ اس طرح تھے کہ اس دفعہ تو کشمیر بھی لے لیں گے, اور یہ بھی لے لیں گے, اور لاہور بھی لے لیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا پلانس تھے ان کے. سر جب آپ بیٹل گراؤنڈ میں آتے ہیں نا, پھر ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہوتے ہیں آپ کے. تو ان کو پہلی دفعہ اندازہ ہوا ہے کہ پاکستان وہ پاکستان نہیں جو انہوں نے سوچا ہوا تھا. صحیح. پاکستان از اے ڈفرنٹ کنٹری, بڑی ریزیلینس ہے اس قوم میں. میں آرم فورسز کی بات نہیں کر رہا, میں پوری نیشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن جب پوری نیشن کھڑی ہوئی اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے, تو 4 گھنٹے بھی نہیں ٹکے. پھر 4 گھنٹے بھی نہیں ٹک سکے. پلان تو بہت لمبا لے کے آئے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بٹ وہ جو جذبہ لڑا ہے نا, پھر اس کے بعد تو میرا خیال نہیں ابھی دوبارہ جرت کریں گے. دوبارہ جرت نہیں کریں گے آپ کے خیال میں؟ کریں گے. صحیح ہو گیا سر. اور کریں گے تو پھر یہی جواب ملے گا. یہی جواب ملے گا, بلکہ اس سے بھی سخت جواب مجھے لگتا ہے پھر دینا پڑے گا. اچھا سر, ٹرمپ کو فون کر کے کیا کہا دیکھیں مودی سرکار نے؟ اگر آپ کو اندازہ ہو کہ شروع میں جب ٹرمپ صاحب نے کہا تھا, کس نے کہا کہ یہ لڑنے, تو انہوں نے کہا جن کو لڑنے دے فائٹنگ فرام سینچریز. وہ انڈیا کو سو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم تباہی پھیر دیں گے پاکستان میں. لیکن جب ان کو مار پڑنا شروع ہوئی نا, تو میں نے آپ کو کہا کہ انہوں نے 2 گھنٹے بھی نہیں نکالے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے ریکویسٹنگ کرنا شروع کر دی. اچھا, انیشلی دے ڈینائڈ کہ ہم نے نہیں کہا. اب ان کے پولیٹیشین بھی ایکسیپٹ کر رہے ہیں, ان کے ریٹائرڈ جنرل جو بھی میڈیا پہ آتے ہیں وہ ایکسیپٹ کر دیں کہ جی کہا, انہوں نے میڈیشن کروائی ہے. اور اب بھی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے, ٹرمپ صاحب کم از کم 10 دفعہ یہ بات ریپیٹ کر چکے ہیں مختلف فورم پہ کہ میں نے جنگ اوائڈ کروائی ہے, میں نے جنگ رکوائی ہے, ورنہ نیوکلیر کی طرف چلے جاتے ہیں یہ, میں نے جنگ لڑوائی. تو اب تو کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں رہا. اور انہوں نے بتا دیا کہ میں نے کیوں رکائی, کیا کہا. تو کہتے ہیں ٹریڈ کی بات کریں آپ, باہر پھر کو چھوڑ دیں آپ. تو انہوں نے ایڈوائز کیا ان کو, جب انہوں نے ریکویسٹ کی جنگ رکوانے کی, تو انہوں نے ان کو سمجھایا کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس سے آپ لڑ رہے ہیں. صحیح ہو گیا. اور اس کا اندازہ ان کو اچھی طرح ہو گیا اس دفعہ. ٹھیک ہو گیا. سر ہمارے ساتھ کون کون سے ممالک کھڑے تھے شانہ بشانہ؟ دیکھیں, میں 1, 2 یا 4 ملک کی بات نہیں کرتا. پہلے دن سے لے کے آج تک پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. وہ جو بات کرتے تھے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کر دیں گے, یا ہم نے آئسولیٹ کر دیا ڈپلومیٹکلی, ان کے ساتھ کتنے کھڑے تھے, یہ کویشچن بنتا ہے. ہاں چلیں یہ اس طرح تو ان کے ساتھ ایک بھی کنٹری نہیں تھی کھڑی ہوئی. اچھا جی, اتنا تنہا ہو گیا. یہ بہت پرانی بات نہیں ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک ایکسرسائز کی تھی امن کے نام سے. 60 کنٹریز کی نیوی آئی ہوئی تھی کراچی میں, جنہوں نے پاکستان نیوی کے ساتھ مل کے امن ایکسرسائز کی ہے. ٹھیک ہے. اب امن کا مطلب کیا ہے, پیس آپ کو پتا ہے. تو ہم تو ہمیشہ پیس کی بات کرتے ہیں, اور 60 کنٹریز کی نیویز اگر آ کے پاکستان نیوی کے ساتھ مل کے ایکسرسائز کر رہی ہیں یا اپنی پریزنس شو کر رہے ہیں اس ایریا میں, تو اس کا مطلب ہاف آف دا ورلڈ از اسٹینڈنگ ود یو. بالکل ٹھیک. ان کے ساتھ کتنے کھڑے تھے, یہ کویشچن ہے. تو کویشچن ایک بھی نہیں کھڑا ہوا تھا ان کے ساتھ. وہ تو آئسولیٹ ہو گئے ہیں. اور یہ جو ان کے اندر ایک وہ اکڑ تھی, ایک غرور تھا نا, ختم ہو گیا نا. ابھی ششی تھرور کو انہوں نے بھیجا ہے, تو ششی تھرور کو کیا جواب مل رہا ہے وہاں پہ؟ لوگ لفٹ نہیں کروا رہے, ان کی بات نہیں سن رہے, بیکاز سب لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہے کہ جب پاکستان بار بار کہہ رہا تھا آفٹر 22 اپریل کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, انہوں نے نہیں کروائی انویسٹیگیشن. فالس رپورٹنگ, فالس آپریشن, فالس فلیگ آپریشنس, صرف الیکشن جیتنے کے لیے. ٹھیک, بچے مروا رہے ہیں, دنیا مروا رہے ہیں, ادھر بھی مار رہے ہیں, کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ واٹ از دی آؤٹ کم آف دیز وارس؟ تو یہ ان کو سوچنے کی ضرورت ہے, اور ان کی نیشن کو سوچنے کی ضرورت ہے. صحیح ہو گیا. میرا خیال بڑا کلیئر میسج پاکستان نے اس دفعہ دی ہے انڈین نیشن کو بھی. ٹھیک, یہ آپ کے لیڈر کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. صحیح ہو گیا سر. سر انڈس واٹر ٹریٹی کینسل کر دی ہے, اب اس سے کیا امپیکٹس آئیں گے پاکستان پہ؟ نہیں دیکھیں, ایک تو بڑی کلیئر بات ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی کوئی بھی پارٹی کینسل نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, نہ ان میں ضرورت ہے. اناؤنس کر دیا انہوں نے, بٹ روک نہیں سکتے پانی. ٹھیک ہے. یہ کوئی اس طرح نہیں کہ گلاس پانی بھرا ہوا تو انہوں نے اٹھایا اور بالٹی میں ڈال دیا. ہاں جی,
thousands lakhs of cubic of liter of water है, वो कैसे कहाँ लेके जाएंगे, उसको बंद करेंगे तो भी? अगर अपने डैम्स के गेट वो बंद कर देते हैं, कितना का स्टोर कर लेंगे पानी? नहीं सर, तबाह हो जाएंगे, खुद ही तबाह खुद तबाह हो जाएंगे, तो वो पानी रोक नहीं सकते। एक तो ये, दूसरा इसकी जो वर्ल्ड बैंक है वो गारंटियर है, ये अच्छा। आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक की गारंटी है इसके ऊपर, नोबडी कैन कैंसिल इट अनटिल अनलेस तीनों पार्टीज बैठ के कुछ चीजें में अमेंडमेंट करना चाहें। बेहतर। तो तीनों पार्टी जब बैठेंगे टेबल पे, तब डिस्कशन होगी टेबल पे बैठ के इस पे। तो चूंकि वो वर्ल्ड बैंक का इसका गारंटी है, कुछ नहीं होता। दूसरी एक और चीज़ समझ लें जी, इंडिया अपर रिपेरियन कंट्री है, हम लोअर रिपेरियन कंट्री है, ऊपर से पानी नीचे को आ रहा है। सही है। अगर ये हमारा पानी बंद कर रहे हैं अपर रिपेरियन कंट्री होने के, तो एक नई दाग बेल डाल रहे हैं दुनिया में। याद रखें इनके ऊपर भी एक कंट्री है विच इज़ चाइना, ओ, तो वो इनसे भी अपर रिपेरियन कंट्री है, ये उसके लोअर रिपेरियन कंट्री है। तो चाइना का पानी यहाँ आता है, यहाँ से लोअर रिपेरियन हमें हमारे पास आता है, चाइना हमारे साथ है। तो किसी भी कंट्री का अगर पानी रोक दे, अगर बांग्लादेश इनका रोक देता है, ये चाइना रोक देता है, ब्रह्मपुत्रा से वो बंद कर देता है, इधर से चाइना बंद करेगा, तो एक नई रवायत शुरू हो जाएगी पूरी दुनिया में कि पानी भी किसी का बंद किया जा सकता और है, पानी की जंग भी हो सकती है। पानी की जंग भी होता है। तो क्या इस नई एक चीज़ छेड़ने की ज़रूरत है? नहीं, 60s का एक मुआहदा हुआ हुआ है, 2025 में आ गया, अब क्या बेवकूफ़ों वाली बात है? तो ये हो ही नहीं सकता। ठीक। दे कैन नॉट डू इट, दे डोंट हैव द और कैपेसिटी ये एंड जो डैम्स कैपेबिलिटी। बनाना शुरू कर दिए, और ये भी सुनने में आ रही हैं चीज़ें कि जी डैम शुरू कर दिए उन्होंने, पानी नहीं रिस्ट्रिक्शन। नहीं, देखिए आज भी अगर वो डैम बनाना शुरू करें ना, तो इट नीड्स अनदर 25 ईयर्स। ओके। तो ऐसा नहीं है कि आज ही वो पानी बंद कर देंगे, रोक लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने 3-4 एक्शंस किए हैं, आपकी ट्रेड रोक दी, जो आपकी एजेंसीज में तो कुछ लोगों उन्होंने कम कर दिए, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगे दी, वाघा बॉर्डर बंद कर दिया है। ठीक है। जो पाकिस्तानी शिप्स थे उनको कहा जी आप इंडिया में नहीं आ सकते, मर्चेंट शिप्स को, छोटी छोटी रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट पानी बंद करना ये हमारी रेड लाइन है। ठीक दे है, हैव टू बी वेरी केयरफुल टॉकिंग अबाउट पानी बंद करना। सही हो गया, हाँ, तो ये नहीं कर सकते वो। बेहतर हो गया सर। सर, ऑपरेशन सिंदूर अगर हम देखें तो यही नाम क्यों रखा गया? ये मेरे ख्याल मोदी साहब का फेवरेट नेम है। संदूर उसका होता है जब दुल्हन तैयार होती है, तो होता है उसकी मांग में संदूर लगाया बिल्कुल जाता ठीक है। है। तो उनका ख्याल था कि हम अपने पायलट्स को तैयार करके संदूर लगा के वहाँ भेज रहे हैं। ठीक है। बट क्या हुआ उस दुल्हन के साथ, उन पायलट्स के साथ, उन लोगों विधवा के हो साथ? गई। विधवा हो गई। वो शादी से पहले ही विधवा हो गए, और रुखसती से पहले ही विधवा हो गए हैं। ठीक हो गया सर। और बनियान मसरूस जब इसका नाम रखा गया, बनियान मसरूस का मतलब है कि आहनी दीवार है। यस। और हमने वो साबित किया कि आहनी दीवार उनके सामने एक साबित हुआ है। पूरी नेशन एक दीवार बन के खड़ी हुई थी बिल्कुल उनके ठीक कह साथ। रहे हैं। और एक ऐसी शीशा पलाई हुई दीवार थी जिसने उनको हिलने नहीं हिलने दिया। नहीं दिया। तो इसमें और ऑपरेशन सिंदूर में यही फर्क यही था फर्क था। कि उनका इंजाम क्या हुआ और हमारी शीशा पलाई हुई दीवार कहाँ खड़ी रही। फिर सही हो गया सर। इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड कर रहा है अभी? हमारी मिलिट्री कंडीशंस, हमारे इक्विपमेंट्स, हमारी जो वेपन्स वाली साइड है वो कितनी स्ट्रांग हुई, और यहाँ मज़ीद हम लोगों ने स्ट्रांग करनी शुरू की? नहीं, देखिए हमेशा से अप टू डेट वेपन सेंसर इक्विपमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी नेशन आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी रही है हमेशा भी, हर मुश्किल वक्त में। जिस चीज़ की जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है वो हमें मिल जाती है, ठीक है। और टाइम टू टाइम अपग्रेड भी करते रहते हैं। बेहतर। और जिसका आपने प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन देख ली है कि उनके पास क्या चीज़ें थी, हमारे पास क्या थी। और दूसरा मैंने पहले भी आपको कहा कि इट इज़ नॉट द गन विच फाइट, इट्स मैन बिहाइंड द। बिल्कुल ठीक है। ये उनका जज्बा है जो लड़ता है। सही। तो इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हैं और बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। SAFC के थ्रू बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिससे इकोनॉमिकली अब आपको बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। पाकिस्तान की सही। इकानमी आने वाले दिनों में और बेहतर होती हुई नजर आएगी। बेहतर। मैंने कहा ना पूरी दुनिया आपके साथ खड़ी हुई है। और अब तो पूरी दुनिया आपके साथ ज़्यादा आपके- मुंसलिक हाँ, हो गई ज़्यादा है, मुंसलिक हो गई और है। उनकी कुर्बत हमारे साथ ज़्यादा बढ़ गई है ज़्यादा बजाय कि भारत के साथ हो। बहुत सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी फंडिंग करने के लिए लोग तैयार हैं। Yes, तैयार हैं, तो क्योंकि उन्हें पता चल गया हाँ, कि दे हैव समथिंग। एग्जैक्टली, दे Yes. हैव द स्किल्स। यस। तो हमारी मैंने कहा ना बड़ी रेजिलियंस है इस कौम में। अब इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रांग हो गए। मिलिट्रली स्ट्रांग होने का तो एक प्रैक्टिकल जवाब आपने देख लिया, सब दुनिया ने देख लिया और मान लिया कि ये मिलिटरीली स्ट्रांग। अब इकोनॉमिकल भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि कितना पाकिस्तान बेहतर होता चला जा रहा है। सही हो गया सर। नेवी को ये साइलेंट फोर्स क्यों कहा जाता है? और मैंने आपको बताया ना कि नेवी का काम है कि आपकी मैरीटाइम ट्रेड खुली रहे। ठीक है। और जिसका मैंने आपको एक जवाब पहले सबसे पहले यही बात हुई है कि क्या कोई एक चीज़ भी खत्म होने दी नहीं, पाकिस्तान वो में? तो नहीं हुई। तो इसका मतलब नेवी अपना काम कर रही थी। हम्म। नेवी में कोई वो ऐसा नहीं है कि अब जहाज़ उड़ेगा तो पूरी दुनिया देखेगी, जहाज़ नीचे आएगा तो पूरी दुनिया देखेगी। हर वार में, चाहे 71 की वार हो, 65 की वार हो, या ये वाला अभी का वाक़या हो,
جو ہی ایئر کرافٹ ہمارا اڑتا ہے یا ان کا ایئر کرافٹ آتا ہے تو دنیا چھت پہ چڑھ جاتی ہے اور دیکھتے ہیں نعرے بازی وہ تو سر وہ فتح میزائل جب چل رہے تھے اس وقت بھی نعرے اس ٹائم لگا بھی رہے لوگ تھے، سائڈوں پہ بیٹھے ہوئے نظر آئے، تو نظر یہ آئے تو تھے، اللہ ہماری اکبر کے قوم. نعرے لگا ہاں رہے تھے. تو نیوی کا جو نا ایک تو سمندر میں ہے ساری ٹھیک ہے. فورس آپ کی، لینڈ پہ ہے ہی نہیں ہے، سمندر میں 4 ڈائمینشنل فورس ہے یہ. اس میں سبمرینز بھی ہیں، اس میں سرفر شپس بھی ہے، ان کے پاس ایئر کرافٹ میں ہے، سول ایویشن ہے پوری، جو ہمارے جو نیول ایویشن ہے، واہ نیوی ایویشن کے اپنے ایسٹس ہیں جو اس میں ٹھیک ہے. یوز ہوتے ہیں. اور پھر ہماری میرین فورس بھی ہے جو کوسٹل ایریا میں کام کرتی ہے. تو چاروں 4 ڈائمینشنل ہماری واہ نیول ایویشن، سرفر شپس، انڈر واٹر سبمرینز اور پھر ہمارے میرینز، دے آل ور آن دیئر پلیسز. کیا بات. اور اس طرح اپنی اپنی جگہوں پہ تھے. دیکھیں سمندر میں تو پاکستان کے لوگ نہیں گئے نا دیکھنے کے لیے، بٹ انڈین نیوی دیکھ رہی تھی اور انہوں نے اس طریقے سے دیکھا کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ نہیں بھائی نہیں، ادھر یہ نہیں، ادھر نہیں ادھر دال نہیں کرنی. ادھر نہیں ڈال کرنی. صحیح ہو گیا سر. سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی والی سبمرینز میں کیا کیا ٹیکنالوجیز ہیں، کون کون سے ویپنز ہیں، میزائلس کی اگر بات کریں تو کیسے ہیں، کتنی رینج تک جا سکتے ہیں، تھوڑا سا یہ بھی بتاتے ہیں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں جو جنرلی لوگ کویشچن پوچھتے ہیں، یہ ہماری نیشن سمجھنا چاہتی ہے اور ہر وقت بات نیوکلیر سبمرین کی ہوتی ہے. جی. تو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ نیوکلیر سبمرین کا مطلب کیا ہے. ایک ہوتا ہے پرپلشن سسٹم، ٹھیک ہے. جو آپ کا انجن ہے یا جیسے آپ کا پنکھا گھومتا ہے اس کو بالکل. کہتے ہیں. ایک وہ نیوکلیر پاورڈ سبمرینز ہوتی ہیں، یعنی اس کا جو پرپلشن سسٹم ہے وہ نیوکلیر ہوتا ہے. اوکے. اس کی انڈیورنس بھی سبمرین کی زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ شور بھی زیادہ کرتی ہے، اچھا. اس کی ڈائریکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. ایک سبمرینز وہ ہوتی ہے کہ وہ بشک کنونشنل ہو یا آپ کے نیوکلیر ہو، کیا وہ جو میزائل یا ٹارپیڈو فائر کر رہی ہے وہ نیوکلیر کیپیبل ہیں. اچھا. تو ویپن نیوکلیر کیپیبل ہونا ایک الگ بات ہے اور اور سبمرین کا submarine پرپلشن سسٹم نیوکلیر ہونا ایک وہ الگ بات ہے. بالکل ٹھیک. تو ہمارے پاس نیوکلیر پرپلشن والی سبمرین تو نہیں ہے، لیکن ٹھیک جو ہے. کنونشنل سبمرینز ہیں وہ ہر قسم کا ویپن لے کے جا سکتے ہیں. اچھا وہ نیوکلیئر بھی ہو سکتا ہے، وہ دوسرا والا بھی ہر ہو طرح سکتا کا ویپن لے کے جا سکتے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ کیا ہمیں نیوکلیر وار کی طرف جانا چاہیے؟ ہے. نہیں. ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے. ہم تو کنونشنل وار کا کہتے رہے ہیں ان کو کہ آپ انویسٹیگیشن کرائیں، بیکاز ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا ہر سٹیج کے اوپر. ٹھیک ہے. ایک لیڈر آف ایسکیلیشن جو ہوتی ہے نا کہ آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہیں. یہ بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے، جوائنٹ چیف نے بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ آپشنز نہیں ہیں، کیونکہ وہ لمبی ایک لیڈر آف ایسکیلیشن ہے کہ ہر سٹیپ پہ ہم اوپر جاتے جائیں گے، پھر کبھی جا کے سوچیں گے ہم نے کیا کرنا ہے، نیوکلیر استعمال ہم کرنا نے ہے کہ نہیں. ڈائریکٹ ہی. نہیں، ہم ان کو کہتے ہیں نہ کریں وار. ہم ریسٹرین کی بات کرتے ہیں، ویپن فار پیس کی بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں لڑائی نہیں ہونی چاہیے. کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے انویسٹیگیشن کروائیں ٹھیک. اور امپارشل انویسٹیگیشن کروائیں. اس کے بعد دیکھیں کس پہ بلیم آپ نے کرنا ہے. خود پکڑے جائیں گے آپ، پوری دنیا دیکھے گی آپ نے اور کیا آپ کیا ہے. ذلیل و خوار ہو جائیں خوار گے. ہو جائیں گے. تو میں نے کہا میڈیا سے لے کے ان کے پولیٹیشین سے لے کے ہر پولیٹیکل فورس، ہر ملٹری، طرح سے ہر وہ طرح سے فالس انہوں نے بالکل ٹھیک operations کہہ کی. رہے ہیں سر. یہ سپر پاورز کے درمیان جو ہے پاور بیلنسنگ ہو رہی ہے، یہ کیا ہے سر؟ یہ پاور بیلنسنگ نہیں ہے، یہ پاور شفٹ ہو رہی ہے اگر ٹھیک. آپ مجھ سے پوچھیں. جی. دیکھیں ایک ملٹی نیشنل ہوتی ہیں جو آپ کی ڈفرینٹ قسم کی جو سپر پاورز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سنگل سپر پاور بھی رہی ہے، ملٹیپل فورسز بھی رہی ہیں جو کہ سپر پاورز رہی ہیں، ڈفرینٹ کنٹریز بھی رہی ہیں، 2 سپر پاورز بھی رہی ہیں. تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا بائی پولر ورلڈ جا رہا ہے یا یونیپولر جا رہا ہے یا سنگولر پاور ہے. ٹھیک ہے. جو پاور شفٹ کی میں نے بات کی ہے، بیلنسنگ کی بجائے شفٹ کا ورڈ زیادہ اپروپریٹ ہے، وہ چائنیز کی طرف زیادہ ٹلٹ ہے. بٹ چائنیز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملٹریلی نہیں، ہم نے ٹریڈ اینڈ کامرس سے بات کرنی ہے. صحیح. ان کی انگیجمنٹ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہے اس وقت، اور ہر ایک کے ساتھ ان کی ٹریڈ اینڈ کامرس ہے، انکلوڈنگ انڈیا، اوکے. انکلوڈنگ یو ایس اے. تو اوکے. اتنی زیادہ ٹریڈ اینڈ کامرس ہیں ان کی ان کنٹریز کے ساتھ، یہ کیسے جنگ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. تو انہوں نے اتنا زیادہ انگیج کر لیا. پھر وہ 1 روڈ 1 بیلٹ کی بات کر رہے ون ہیں، روڈ بالکل. وہ سی پیک کی بات کر رہے ہیں، وہ او بی او آر کی بات کر رہے ہیں. بہت سارے ان کے جیسے پروجیکٹس لانچ کر رہے ہیں، فیوچر میں بھی کرنے جا رہے ہیں کہ وہ پورے ورلڈ کو انگیج کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ٹریڈ کرنا چاہتے صحیح ہیں. ہو گیا. تو جب سب لوگ ان کے ساتھ ٹریڈ میں انگیج ہوں گے تو ملٹری وارفیئر کی بجائے وہ ٹریڈ پہ بات کریں گے. صحیح ہو گیا. تو سب لوگ ان کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں. تو یہ پاور شفٹ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ ادھر، بٹ ناٹ دا ملٹری بٹ ٹریڈ اینڈ کامرس. ٹریڈ اینڈ کامرس ان کا فوکس صحیح. سر آخری سوال آپ سے کہ کہتے ہیں کہ جنگیں جو ہوں گی وہ اب ویپنس کے تھرو یا میزائلوں کے تھرو نہیں ہوں گی، اب دوسری طرح کی وارز ہوں گی جو کہ ڈیٹا کی جنگ ہوگی، ٹیکنالوجی کی جنگ ہوگی. تو ہم اس میں کہاں پر ابھی فال کر رہے ہیں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے کوشچن پوچھا ہے. پہلے تو میں یہ بتائیں اس دفعہ پہ جو وار ہوئی ہے بیانڈ ویژول رینج ہوئی ہے. بیانڈ ویژول رینج کا BVR ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی 300 میل دور تھے ایئر کرافٹ اپنے اپنی کنٹری میں، اوکے. وہ 300 میل دور انہیں میزائل
مارنے کی کوشش کی ایک دوسرے پہ، جو ہمارے یہ جہاز گرائے. ٹھیک ہے. نہ انہوں نے بارڈر کراس کیا، نہ ہمارے لوگوں نے بارڈر کراس کیا. ٹھیک. تو اگر آج 300 میل دور فائر کر رہے ہیں تو فیوچر میں کیا ہوگا؟ سائبر وارفیئر. ہاں. یہ بھی آپ نے دیکھا ہے جو ہم نے کیا ہے ان کے اوپر بہت ساری چیزیں ان کو ہیک کی ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی ہیں، اور آپ کو بتا کے کی ہیں، بتایا بھی ہے کہ ہم نے یہ کر لیا ٹی وی پہ، ڈی جی ایس پہ نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بالکل بتایا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی فیوچر میں سائبر وارفیئر ہے. اور اس دفعہ بھی جو ہوئی ہے وہ سائبر وارفیئر. سائبر وارفیئر تھی، اس میں پاکستان کا اپر ہینڈ تھا. تو اس کا مطلب الیکٹرانک کاؤنٹر میئر یا الیکٹرانک سپورٹ میئر جو تھی یا سائبر اٹیکس جو تھے وہ پاکستان کے اسٹرانگ تھے. صحیح ہو گیا. اچھا یہ بھی میں بات بتاؤں، اس میں سارے نوجوان شامل تھے، نہ صرف ملٹری بلکہ ینگسٹر انوالو تھے اس میں. صحیح. تو ہمارے جو آئی ٹی میں لوگ ہیں، آئی ٹی کے جو بچے ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں، بڑے اسپیشلسٹ ہیں اس کام میں. صحیح ہو گیا. اور اس کا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن انہوں نے دکھا دیا ابھی انڈیا کو کر کے کہ ہم نے آپ کی یہ سائٹس بلاک کر دی. وہ خالد چشتی صاحب بھی آئے تھے میرے پاس اسی اسٹوڈیو میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ میرا ادھر وزٹ ہوا تو وہاں پہ سب ینگ لاٹ تھی، ینگ لاٹ تھے، اور جو پورے کے پورے بھارت کے سسٹمز اور آئی ٹی کو ہیک کر کے بیٹھے ہوئے تھے. ہیک کر کے بیٹھے تھے، جیم کر کے بیٹھے جیم ہوئے کر تھے. کے بیٹھے ہوئے. اور یہ فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری ہوا، اور پورے ورلڈ نے دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا چیزیں ان کی ہیک کی، کیا کیا چیزیں جیم کی ہیں. کیا بات. اور انڈینس کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. میں نے کہا نا اس کو میں بڑی ریزیلینس ہے، بچے بڑے انٹیلیجنٹ ہیں، اور یہی پاکستان کا فیوچر ہے. جب یہ اوپر آئیں گے اندازہ لگائیں، جب کمانڈ ان کے ہاتھ میں آئی انشاءاللہ. تو ٹاپ سے لے کے باٹم تک. ہم نے کہا لیڈرشپ جو ہے نا دیٹ میٹرس. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت جو لیڈرشپ ہے نا وہ بڑی پاورفل ہے اور بڑی لمبی سوچ، کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. ایوری ون از آن ون پیج اینڈ دے آر ویری کلیئر. ماشاءاللہ. اور اسٹرینتھ جو ہے نا ہمیشہ اوپر سے نیچے ڈرا کی جاتی ہے. ٹھیک. تو جو اگر لیڈر آپ کے ٹھیک ہیں تو باقی ساری ویری چیزیں کلیئر، ٹھیک تو نیچے تک پھر فورس آپ کی ساری ویری کلیئر ہے. خوبصورت وہی بات. سیم جذبہ ہری کے پاس ہے، اسی جذبے سے لڑے ہیں، اور پوری قوم بھی ان کے ساتھ تھی، پوری نیشن ان کے ساتھ تھی. سر اس جذبے کی وجہ سے پھر ہم جان جیت گئے ہیں. انشاءاللہ. اور آگے بھی انشاءاللہ. اور آئندہ بھی جب بھی کبھی اس طرح کا موقع آئے گا وی ول ناٹ ڈس اپوائنٹ یو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. امید کرتے ہیں کہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ٹی بی ٹی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجیے. اور آپ نیکسٹ کس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیسے پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو دیجیے اجازت. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.